بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں۔ اس وقت عمران خان صاحب کا راستہ کیسے روکا جائے، یہ پوری ریاست کے لیے، پوری حکومتی مشینری کے لیے ایک مہمہ بنا ہوا ہے، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور ابھی تک تمام تر کوششیں، تمام تر کاوشیں، تمام تر سازشیں، تمام تر اقدامات جو ہیں وہ ریورس ہو جاتے ہیں۔ جو بھی کوشش کی جاتی ہے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے، وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ اور یہ امپورٹڈ سرکار جو آئی، مراسلہ سرکار، ان کو تنکا چن کے ان کو اقتدار میں لا کے بٹھایا گیا، اور اتنی محنت کی گئی کہ 1947 سے لے کے آج تک اتنی محنت نہیں کی گئی۔ اور ان لوگوں کے لیے محنت کی گئی جو لوگ دھمکیاں دیتے تھے، جو لوگ گالیاں دیتے تھے، جو لوگ سیدھے سیدھے الزامات، موٹے موٹے الزامات عائد کرتے تھے، ان سب کو اقتدار میں لانے کے لیے یہ اتنے پاپڑ بیلنے پڑے کہ ایک ایک ووٹ، کیونکہ ووٹ تھے نہیں، اور بڑی محنت کی گئی، بہت کوشش کی گئی، لیکن ایک ایک ووٹ اکٹھا کیا گیا۔ شاہ زین بگٹی کا ایک ووٹ، اور بلوچستان سے 2-3 MNAs ہیں، نام نہیں لیتا میں، ان کے ووٹ، MQM کے ووٹ، بلوچستان عوامی پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کاف پوری نہیں، چند ووٹ۔ اس طریقے سے تنکا چن کے یہ سارا کام کیا گیا، بڑی محنت کی گئی، اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو فارغ کرنے کے لیے تو، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ ابھی تک ریزسٹ کر رہے ہیں، 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے لے کے آج تک ریزسٹ کر رہے ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے اپنے فریق مخالف کی ہوائیاں اڑائیں اور آج بھی اڑا رہے ہیں۔ وہ ایک خوف کی علامت بن چکے ہیں۔ اتنا خوفزدہ کیوں ہیں یہ نہیں مجھے معلوم، لیکن خوفزدہ ہیں، ان کے اپوننٹس جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں کہ عمران خان صاحب کا راستہ ہر صورت میں روکنا ہے اور ان کو آنے نہیں دینا۔ یہ اور پھر گارنٹیز، اور ایک اور یہ جو پنجاب کا مارکہ ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ پنجاب کا جو مارکہ ہے یہ خواہش ہے، یہ ہے خواہش مسلم لیگ نواز کی، بلکہ مریم بی بی کی خواہش ہے، شدید ترین خواہش نہیں، حکم ہے۔ یہ حکم ہے کہ یہ ہمیں تخت لاہور ہمیں واپس ملنا چاہیے، اور بے شک مرکز ہم سے چھن جائے لیکن تخت لاہور ہمیں واپس ملنا چاہیے۔ تخت لاہور بہت ضروری ہے، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ تمام تر کوششیں ہو گئی ہیں ناکام۔ اور اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ، کیونکہ دونوں آراء آ رہی ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ جناب بالکل ہیں، ابھی تک بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ امپورٹڈ سرکار کے ساتھ ہی ہے، مراسلہ سرکار کے ساتھ ہی ہے، کچھ بھی نہیں بدلا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو کس چیز میں فائدہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہے؟ وہ امپورٹڈ سرکار کے ساتھ رہے، یا پھر جو ایک پاکستان کی عوام چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہے۔ یہ 2-3 خبریں آپ سے میں شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے تو یہ جو تخت لاہور حاصل کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی، اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اس کے بعد اب جو چیخیں نکل رہی ہیں وہ چیخیں بتا رہی ہیں کہ نہیں، معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے، اور معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ بھی کھلا کے اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کھلا کے سامنے آئے اور آ کے اپنے رنگ جمائے، یہ ممکن نہیں رہا۔ اس کی ریزن ہے کہ لوگوں کا خوف اور ڈر ختم ہو گیا، اور یہ لوگوں کا خوف اور ڈر ختم ہوا ہے ڈاکٹر شہباز گل نے اور اعظم سواتی نے کیا ہے، اور باقی جرنلسٹوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس لیے وہ خوف ہو گیا ختم، اور جب وہ خوف ختم ہو گیا، عمران خان صاحب جو کہ اس پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کو گولیاں بھی مار دی گئیں۔ بہرحال یہ اس وقت چل کیا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ، ایک تو میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے کہ وہ کس کے ساتھ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کر سکتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو معاملات چل رہے ہیں، جس طریقے سے وفاقی وزراء میدان عمل میں اترے ہیں، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ حالات خراب ہیں، حالات پتلے ہیں۔ اور میری اپنی اطلاع یہ ہے کہ اب سب نے کہہ دیا، جوڈیشری نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، اور انہوں نے بھی اپنے کندھے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
یعنی کہ جتنا وزن ان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اعلیٰ عدلیہ۔ ٹھیک ہے، وہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اور الٹیمیٹلی انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، اپنے معاملات سیدھے کریں اور انتخابات کی طرف جائیں جو ایک جمہوری راستہ ہے۔ اور یہ جو ہر تیسرے دن ہم پہ پریشر آ جاتا ہے، اس پریشر کو بھی ختم کریں اور اس وقت پبلک کا موڈ دیکھیں، پاکستان کے عوام کا موڈ دیکھیں، پاکستان کی حالت زار دیکھیں، تو اس لیے آپ بھی ذرا اپنے طور اتوار جو ہیں وہ بدلیں۔ اور اسی بنیاد پہ اب حکمراں اتحاد کو بھی یہ کنوے کیا گیا ہے کہ اب آپ ہنگامی بنیادوں پہ، جنگی بنیادوں پہ آپ بھی انتخابات کی تیاری کر لیں، کیونکہ ہم بہت دیر تک اس کو روکا نہیں جا سکتا، عمران خان صاحب کو یا الیکشن کے مطالبے کو۔ یہ کسی وقت بھی لاوا پھٹ سکتا ہے، اور یہ جب پھٹے گا تو پبلک میں ہم پہلے ہی بہت زیادہ رسوا ہو چکے ہیں، مزید رسوائی ہمارے لیے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنا امیج ٹھیک کرنا ہے، ہم نے واپس اپنے کام کی طرف جانا ہے، کیونکہ سچویشن آنے والے دنوں میں اس سے بھی گمبھیر ہو سکتی ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ ایسٹرن بارڈر پہ راجستھان سیکٹر میں انڈیا نے بھی اپنی ایکسرسائز شروع کر دی ہے، اور یہ ہوتا ہے پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اور یہ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے ادھر سے ویسٹرن بارڈر پہ، ادھر انہوں نے بھی راجستھان میں اپنی فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بٹھا دیا جائے گا۔ یہ ماضی میں بھی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، لہٰذا کہا یہ جا رہا ہے۔ اور IMF نے 300 ارب روپے کا حساب مانگا، انہوں نے کہا جی 300 ارب روپے کا جو شارٹ فال ہے وہ ہمیں پورا کر کے بتائیں کیسے کریں گے۔ اب جنوری تک انہوں نے مذاکرات مؤخر کر دی ہیں، پہلے انہوں نے کہا یہ 300 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، یہ پورا کر کے بتائیں کہ کیا آپ کے پاس پلان ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے پیٹرولیم پرائسز انکریز ہوں گی، اور لیویز میں اضافہ ہو گیا، مطلب کہ پر لیٹر فیول مہنگا ہوگا، اور وہ خواہ لیویز میں اضافہ کر کے کریں یا ویسے مہنگا کر کے کریں، لیکن فیول نے مہنگا ہونا ہے۔ 300 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، جو کہ ہر صورت میں، کیونکہ IMF آپ کو پیسے دے گا تو اس نے واپسی کا بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ واپس کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ وہ جنوری تک چلا گیا معاملہ، اور IMF نے بات ماننے سے انکار کر دیا، اسحاق ڈار صاحب کے آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری جانب جو اب مطالبات کیے جا رہے ہیں، وہ مطالبات یہ کیے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 100 موٹو نوٹس لے۔ اب اس سے بڑا لطیفہ اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ 5 ممبرز لارجر بینچ ہائی کورٹ کا، اور وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کا 5 ممبرز لارجر بینچ جو ہے وہ ایک ڈیسیژن کرتا ہے، اور اس کے باوجود کہ اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، وہ 11 جنوری تک عبوری طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو، ان کی کابینہ کو بحال کرتا ہے، عبوری طور پہ بحال کرتا ہے، اور ساتھ ہی 11 جنوری تک وقت دیتا ہے، اور جوڈیشری یہی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے معاملات سیٹ کریں، اور وہ یہی ہے، اس سے زیادہ وہ کندھا دے نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ گورنر پنجاب کا جو غیر آئینی اور غیر قانونی ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس کی بنیاد پہ آپ ایک پنجاب کی پوری حکومت ختم کر دیں، وہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ہائی کورٹ نے اس کے باوجود کہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن اس نے وہ آرڈر منسوخ کیے، سسپینڈ کیے، اور سسپینڈ کرنے کے بعد حکومت بحال کی، اور انہوں نے کہا جی آپ جائیں۔ اب سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نوٹس لیں، اس پہ 100 موٹو نوٹس لیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ، حالانکہ الٹا نوٹس ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو تنقید ہو رہی ہے کہ چیف منسٹر کا یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کسی وقت بھی تحلیل کر سکتا ہے، اس آئین پہ کسی قسم کی قدغن نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ اس امپورٹڈ سرکار کو لایا ہی ایک ووٹ اکٹھا کر کے علی وزیر کو جیل سے رہا کیا گیا، اور وہ دوبارہ واپس جیل میں ہے، اور محسن داوڑ صاحب بیٹھے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں ان کی والدہ کی قدموں میں بیٹھ کے، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں۔ تو محسن داوڑ صاحب تو چاہیں تو ایک لمحے میں علی وزیر جو ہیں وہ رہا ہو سکتے ہیں، ان کا ایک ووٹ ہے محسن داوڑ صاحب کا، اور ان کے ایک ووٹ سے وزیر اعظم قائم ہے، اگر ایک ووٹ ہٹ جائے تو وزیر اعظم نہیں رہیں گے، وہ شاہ زین بگٹی ہٹ جائیں ووٹ، وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پھر ایک قتل کا مقدمہ تھا ایک MNA پہ، ان کو لایا گیا تھا۔
یعنی کہ کیا کیا نہیں کیا گیا یہ سرکار کھڑی کرنے میں، یہ سرکار جو کھڑی کی گئی ہے کیا کیا جتن نہیں کیا گیا، ہر الٹا کام کیا گیا، ہر الٹا کام، اور اب ان کو بچانے کے لیے ہر الٹا کام کیا جا رہا ہے، ہر غلط کام کیا جا رہا ہے، ہر غیر آئینی کام کیا جا رہا ہے، ہر غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے، عدالتوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری تک سینئر افسروں کو یغمال بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اور وہ کہتے ہیں کہ سو موٹر نوٹس لینا چاہیے سپریم کورٹ کو، کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی، ووٹوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ حالانکہ زرداری صاحب ہو کے گئے ہیں، ناصر شاہ صاحب تھے، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، وہ لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے انہوں نے، وہ تو اگر زرداری صاحب کامیاب نہیں ہو سکے اور ناصر حسین شاہ صاحب کامیاب نہیں ہو سکے تو پی ٹی آئی کیسے کامیاب ہوگی؟ تو بہرحال 2 ارب روپے کہتے ہیں جی ان کو دیے جائیں گے، تو اس سے بڑا لطیفہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے صلح کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ عمران خان صاحب سے صلح کر لیں، الیکشن کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ اب یہاں تک معاملہ پہنچ گیا تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اب قومی اسمبلی میں بھی جا رہی ہے منڈے کو اسپیکر کے پاس کہ جی آپ ہمارے استعفے منظور کریں، یہ ایک نیا مصیبت خانہ کھڑا ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے پھر میسج دے دیا کہ نو کمپرومائز، میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا، ہمیں ہر صورت میں الیکشن کی طرف جانا ہے، اور الیکشن ہوں گے اور مارچ اپریل میں ہوں گے، تو مارچ میں مشکل ہے، اپریل میں الیکشن پاسبل ہے، اور چونکہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ اب آتے ہیں جو بات ہے بنیادی، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کدھر ہے؟ تو اسٹیبلشمنٹ نے جی اپنا فائدہ سوچنا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ نہ ہی کوئی نواز شریف صاحب کی ہے گھر کی لونڈی، اور نہ ہی زرداری صاحب کی، نہ ہی شہباز شریف صاحب کی، اور نہ ہی عمران خان صاحب کی، نہ ہی کسی اور کی۔ اسٹیبلشمنٹ نے صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اپنا مفاد دیکھنا ہے کہ انہیں کس میں فائدہ ہے۔ اور وہ علامہ اقبال نے بہت عرصہ پہلے ایک شعر کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، تو علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، اس کا جو دوسرا مصرع بڑا فٹ بیٹھتا ہے کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہیں نہ ناری ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا ہے، نہ ہی مسلم لیگ نواز کو دیکھنا ہے، اور انہوں نے بالکل یکسر یوں تبدیل ہونا ہے جس میں ان کو نظر آئے گا کہ نہیں، بس بات ختم، ہمیں اپنا بہتر بنانا ہے، اپنے پرسیپشن کو بہتر بنانا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جی، اس سے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں 2-3 خبریں اور دوں گا۔ ہاں، ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور جوڈیشری نے یہ پیغام دیا ہے کہ حکمراں سرکار کو، حکمراں اتحاد کو، کہ جناب آپ الیکشن کی تیاری کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ ایڈہاکزم اور یہ ہائبرڈ سسٹم یہ بہت زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے۔ انتخابات کی تیاری کریں، کچھ نہ کچھ کر لیں۔ تو اب وہ انتخابات کی تیاری کیسے کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔